موسم ہے بڑا ہی زبردست اور شیر میری بن چکی ہے. آج تو بالکل بھی سونا نہیں ہوا. 5:45 ہو گئے ہیں. نماز میں نے پڑھ لی ہے. تقریباً 7 بجے نماز ہوگی عید کی. 6 بجے میں سب کو اٹھا دوں گی. اٹھ کے جو ہے نا نہا دھو لیں اور پھر نماز پڑھنے چلے جائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. بڑا ہی اچھا موسم ہے آج. ارے واہ، ایک سہانجنا کے درخت پہ میں آپ کو پھلی دکھاؤں. یہ دیکھیں اس کی پھلی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. اچھا ایک لگی ہوئی صرف. اس کو کہتے ہیں سہانجنا کی پھلی. میں نے نا ایک ولاگ دیکھا تھا انڈیا کا، جو میں دیکھتی ہوں بڑی شوق سے، دیپ آنچل ولاگ. انہوں نے وہ یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں نا، اس کی وہ کھانا بناتے ہیں. بڑے مزیدار، کہتے ہیں پھولوں کا کھانا بنتا ہے. اور ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں. اندازہ لگائیں. سنا ہے کہ سہانجنا کے درخت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پھول لگے ہوئے ہیں نا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. آوازیں آ رہی نا چڑیوں کی، کتنی پیاری. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں. صبح صبح کا آپ کو میں نے ٹائم دکھایا، پرسکون پر فضا ماحول، اور جناب نماز پڑھ کے سارے گھر والے آ گئے. اب میں نے جو شیر بنائی تھی نا رات کو، وہ ٹھنڈی یخ ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ میں نے ان کو دی. میں نے کہا آپ لوگ کھاؤ، اور میں اتنے میں اپنی مہندی کو جو ہے نا صاف صوف کر کے آتی ہوں، دھو دھا کے. جب میں نے بنا لی تھی نا شیر، تو پھر جناب میں نے خود بیٹھ کے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی. مجھے مہندی عید پہ لگانا بہت اچھا لگتا ہے، لازمی. اور میری جو چھوٹی بہن تھی نا، وہ ڈنڈے کے زور پہ میرے سے مہندی لگوایا کرتی تھی. اکثر میں کہتی تھی میں نے نہیں لگانا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ڈنڈے کے زور پہ لگواتی تھی. نہیں آپی، آپ نے لگانی ہی لگانی ہے. تو مجھے بڑی یاد آئی وہ، کیونکہ وہ میری مہندی جو ہے نا اسپیشل لگواتی تھی. خود بھی لگاتی تھی اور مجھے بھی لگواتی تھی. اور جناب یہاں میں نے اپنی مہندی واش کر لی، اور یہ آپ دیکھیں، یہ پٹھے سیدھے ڈیزائن میں نے خود بنائے ہوئے ہیں. خود میں نے لگائی ہے دونوں ہاتھوں سے، مطلب الٹے ہاتھ پہ بھی اور سیدھے ہاتھ پہ بھی. بس جو میرے سے بنا میں نے بنا لیا. خیر جی، یہاں پر چوڑیاں بھی، میری چوڑیوں کا بھی بہت شوق ہوتا ہے عید پہ چھوٹی. اور مجھے یہ ہوتا ہے، بلکہ چھوٹی کیا بڑی عید پہ بھی میں بہت شوق سے چوڑیاں پہنتی ہوں. مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں. بھئی جو عید ہے نا، اس کو بڑے زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہر کام جو عید پہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اب وہ چاہے مہندی لگانا ہے، چاہے چوڑیاں پہننا ہے، تو اس لیے چوڑیاں بھی پہننی چاہیے، مہندی بھی لگانی چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے، کیونکہ ان سے ہی آپ کو اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ زندہ لوگ ہیں. بھائی یہ کام کر کے ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. مجھے تو خیر بھائی بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ کرتے رہنے چاہیے کام. کبھی مجھے کوئی کہتا ہے نا، بھائی تم کیسے کر لیتی ہو مہندی بھی چوڑیاں بھی، یہ وہ، میں کہتی ہوں بھائی مجھے شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ کرنا چاہیے. مجھے کیا بلکہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. مہندی چوڑیاں تو لازمی، اپنے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو لازمی تراشا کریں، خود سے تلاش کر کے. اچھا ہم لوگ نا عید پہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. نماز پڑھی عید کی، کھایا پیا، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں نکل گئے، اور 3-4 دن بعد واپس آئے. کیونکہ جناب جو ڈاکٹرز کی فیملی ہوتی ہے نا، وہ اتفاق کریں گی میرے سے کہ ڈاکٹرز کو چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اور عیدوں پہ چھٹیاں جب آتی ہیں نا تو بس بھاگنے کی کرتے ہیں وہ. تو ہم جناب ایسے ہی ہیں. لیکن اس بار نہیں گئے، کیونکہ میرے ابو کی برسی تھی اور ختم وغیرہ دینا تھا ہم نے، تو بس دل نہیں مانا. میں نے کہا چلو اس بار نہیں جاتے ہیں، ویسے ہم ادھر ادھر پھر ٹر لیں گے. بس ایسے ہی جو ہے نا کچھ چیزیں وغیرہ رکھ کے ختم وغیرہ امی نے دے دیا، اور پرسکونیت ہو گئی تھی دل کو کہ چلو آج کے دن ہم نے نا گھر میں رہ کے ختم دے لیا. بس ایسا ہی ہے کہ جاتی تو پڑھائی ہے ہماری، لیکن دل کی تسلیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کرتا ہے اپنے نا. تو یہاں پر جناب تیار شیار ہو کر نا، تو میں آ گئی تھی کچن میں. اور جب ہسبینڈ گھر ہوتے ہیں نا، تو میرا تو بڑا ہی دل کرتا ہے کہ میں ڈھیر ساری مزے دار سی چیزیں اپنے میاں کے لیے بنا کر ان کو کھلاؤں. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت کم گھر میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. اور اگر کس دن چھٹی کر لیں تو ویسے ہی ہماری جان نہیں چھوٹتی ہے، بیلوں پہ بیلیں، فون پہ فون، بہت کچھ چلتا رہتا ہے. تو جس دن عید ہوتی ہے نا، اس دن وہ پرسکون ماحول میں گھر میں ہوتے ہیں. تو بس میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا ٹائم میں اچھے سے سیلیبریٹ کرتی رہوں.
यहाँ पर मैंने चिकन पकोड़ा बनाया था और मिनी पिज़्ज़ा बनाया था, और मैंने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल हम ये खाते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे, कुछ और भी बना लेंगे। ईद पे कुछ ना कुछ बनाते रहो ना, तो मुझे बड़ी जो है ना मज़ा आता है मुझे, क्योंकि आपके घर वाले जब आपके घर हाथ की चीज़ों को पसंद करते हैं ना, तो बनाने का मज़ा भी बड़ा आता है। और बस अल्लाह ताला सबके खामिंदों को उनके सरों पे सलामत रखे, क्योंकि इन्हीं से बहारें हैं। अल्लाह ताला मेरे खामिंद को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, मेरे सर पे सलामत रखे, मेरे बच्चों के सर पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जनाब हमने कहीं जाना था। ये तकरीबन ना जब खा पी लिया हमने, चाय शाय पी ली, तो हमने कहा चलो जो काम हमने करना है वो भी करके आ जाते हैं। तो बस हम किसी जगह पे जाना था, वहाँ पर आए हैं, वो काम हमने किया, और ज़रूरी काम था, इस वजह से हम जो है ना आज ही निकल आए थे। आए तो हम सिर्फ घंटा डेढ़ के लिए ही थे, लेकिन जो काम हमने करना था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बड़े पुरसकून मुतमईन थे कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा हो गया। किसी से हमने मिलना भी था, वो भी हमने मिल लिया, और उससे भी हम मुतमईन हो गए। खैर जब काम शाम हमने कर लिए, मुकाम लिया, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो पिक्चर्स वगैरह भी बना लेते हैं ना। मौसम बड़ा अच्छा था, वैसे धूप निकली हुई है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस यहाँ पर हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई, और क्योंकि जगह एरिया बहुत खूबसूरत था, तो बस हमने कहा कि पिक्चर्स बनाते हैं अच्छी अच्छी सी। अब रेडी तो हुए हुए ही हैं, तो साथ पिक्चर्स तो होनी बहुत ज़रूरी है। ईद का दिन ना हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा रखा हुआ है, यानी हम सारा महीना, पूरा महीना रमज़ान में रोज़े रखते हैं, और रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला हमें तोहफ़ा यानी ईद का तोहफ़ा अता फरमाता है। इसलिए ईद पे आपको हर तरफ गहमा गहमी और एक यानी पूरा रौनक माहौल होता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं ईद पे, यानी रोडें भरी हुई होती हैं। आप यकीन करें कि इतना रश था कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे थे। और आप ये चेक करें सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, और सूरज में बिल्कुल भी तपिश नहीं थी, बिल्कुल ठंडा सूरज था। यहाँ तकरीबन हम घंटा रुके, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से रुकने के बाद जो है ना हम फिर चले गए जनाब बाज़ार। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा ऐसा करते हैं कि कुछ खाते पीते हैं, लेकिन सब ने कहा कि नहीं भाई हमने खा कर गए हुए हैं, तो इसलिए पेट फूल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं जूस पी लेते हैं। खैर यहाँ पर हम जूस पिया। यहाँ पर जिसने जो बनवाना था, मैंने तो बनवाया था पाइनएप्पल जूस, तो सब ने अपनी अपनी पसंद का बनवाया जूस। और जब हम घर आ गए बस फिर गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद जनाब अब हम ये तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है, अभी हम डिनर के लिए जा रहे थे, तो मेरे फुप्पो की कॉल आ गई। वो थोड़ी बीमार हुई हुई थी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी अता फरमाए। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कुछ मेडिसिन वगैरह पूछी, तो बस जब आधा घंटा मेरा ख्याल उनकी कॉल रही है, उसके बाद जनाब हम लोग फिर निकल गए खाना खाने के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये होता है कि ईद पे ये कुछ बनाए बनोए ना, चलो कहीं निकल के कुछ ना कुछ खाएं। और वैसे मेरा भी दिल नहीं कर रहा होता कि मैं जो है ना वैसे सारा दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन डिनर जो होता है ना प्रॉपर, वो हम बाहर जाकर करते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं डिनर करने। सोच रहे थे कहाँ जाएं, पूछ रहे थे मेरे बेटे से भी, हम सब एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे कहाँ जाया जाए। तो फिर यहाँ पर ना हमारे सरगोदा में एक होटल खुला है जिसका नाम है चुबारा। तो बस सब ने डिसाइड किया कि हमने फ़र्स्ट टाइम जाना है, तो ऐसा करते हैं चलते हैं चुबारा पे, वहाँ जाकर देखते हैं उनका खाना कैसा है। वैसे तो हर कोई खाने पीने का शौकीन होता है, लेकिन हम तो पता नहीं मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही शौकीन है। तो खैर जब हम निकले ना, तो मेरा बेटा कहने लगा कि मामा चुबारा का आप ना प्रोग्राम कल रखो, आज ना हम झाल चक्कियाँ जाएंगे। झाल चक्कियाँ मतलब वहाँ पर, अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी जगह का नाम बता रही है जनाब। यहाँ पर ना दाल बड़े मज़े की मिलती है। अंदाज़ा लगाएं हम ईद वाले दिन दाल खाने जा रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले हम डिनर पर गए थे, और पूरे रमज़ान इसी तरह की सिचुएशन चलती रही है, खाना पीना ये वो। मेरा बेटा कहने लगा मामा आज मेरा ब्रोस्ट खाने का दिल कर रहा है, और दाल खाने का, और वो भी झाल चक्कियाँ की जो ओरिजिनल वाली है। हम सारे घर वाले ना उनकी दाल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस ब्रोस्ट के साथ। और ये ब्रोस्ट आप यकीन करें इतना टेस्टी होता है, इतना मज़े का होता है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो खैर हमने वहाँ पे ना मिलते हैं टिक्के, और टिक्के जो है ना हम में से कोई इतने शौक से नहीं खाता है, तो ये ब्रोस्ट हम बड़े शौक से खाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं ब्रोस्ट, और वहाँ चल के जो है ना खा लेंगे। हमने यहाँ से जनाब ब्रोस्ट बनवाया, और ब्रोस्ट बना के अब हम जा रहे हैं झाल चक्कियाँ। वहाँ जाकर हम दाल शाल ऑर्डर करेंगे, वो खाएंगे। और मैं आपको बताऊं उनकी दाल और रोटी गरम गरम इतनी यमी होती है कि बस
بندہ کہتا ہے کہ روٹی آئی جائے اور ہم کھائی جائیں۔ بھائی عیدوں پہ نا اتنی بد پرہیزی تو چلتی ہے نا۔ تو خیر یہاں پر ہم پہنچ گئے اور رش تھا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، بس بہت ہی شدید رش تھا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی ہم نے اندر نہیں بیٹھنا، ہم باہر بیٹھیں گے، روڈ کی ساری جو انجوائمنٹ ہے وہ بھی کریں گے۔ تو بس یہاں پر ان کی بیک سائڈ پہ اچھا خاصی جگہ ہے، وہاں پر ہم بیٹھ گئے اور بڑا مزہ آیا یہاں بیٹھ کے، کیونکہ موسم بھی بہت زبردست تھا۔ اور یہ جناب روسٹ، مزیدار دال، ساتھ فنگر چپس اور ساتھ گرما گرم روٹیاں اور ساتھ زبردست سا اچار۔ بھائی یقین کریں کہ کھانے کا تو لطف دوبالا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ کڑک چائے پی نا تو بس اینڈ ہو گیا کھانے کا، بڑا مزیدار سا۔ خیر یہاں پر بیٹھے بیٹھے اب ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں شالیمار سٹی اور وہاں جا کر تھوڑی سی انجوائمنٹ کریں گے۔ تو اب ہم چل پڑے ہیں وہاں پر اور تھوڑی رونق شونق دیکھنے۔ یہاں سے جناب یہ ہمارے سرگودا میں بنا ہے زبردست سا فلائی اوور۔ آپ یقین کریں یہ فرسٹ ٹائم میں اس پہ آئی ہوں اور اتنا مزہ آیا مجھے، اتنے دل کو خوشی ہوئی نا، کیا ہی بتاؤں آپ کو میں۔ ہمارے شہر میں یہ جو فلائی اوور بنا ہے نا، یقین کریں یہ اتنا جلدی بنا ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی اس کا نام ہونا چاہیے مسالی فلائی اوور، کیونکہ میں نے کہا میں اس کا نام یہی دوں گی، کیونکہ اتنی جلدی بنا ہے اور ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی اتنی زبردست سی چیز بن گئی ہے۔ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے شہر میں بنا ہوا ہے۔ اتنی سہولت ہو گئی ہے نا، اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو۔ اس پہ جا کے اتنا مزہ آ رہا تھا، میں کہہ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو، میں نے کہا اتنا اچھا لگ رہا ہے نا مجھے۔ بہت سے شہروں میں فلائی اوور بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے بھائی، سرگودے والوں کے لیے، تو اس لیے میں نے اس کو نام دیا ہے مسالی فلائی اوور۔ تو بس مجھے اچھا لگا بھائی، میں نے دے دیا۔ چلیں جی یہاں پر پہنچ گئے ہم اسمارٹ سٹی، شالیمار اسمارٹ سٹی، اور یہ بڑی زبردست سی جگہ ہے یہ بھی، اور اس پہ بس سرگودا والے جتنے بھی ہیں نا یہاں پر پہنچ کے انجوائے کرتے ہیں بھائی، کیونکہ بہت کھلی سی جگہ ہے، بہت انجوائے کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ بہت آپ رش چیک کر لیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ رش ہے، اور عید پہ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ تو بس جیسے لاہور جاتے ہیں نا فورٹریس میں، تو یہ وہی والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی نا، تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر۔ تو خیر جی یہاں پر ہم آئے اور پہلے تو ہم نے سوچا کچھ کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھا کر آئے ہوئے تھے ابھی تو دل بالکل نہیں مان رہا تھا کچھ کھانے کو۔ بس یہاں پر ہم نے پکچرز بنائی، پھر وہی جو ہماری عادت ہے۔ بھائی پکچرز بنانے میں نا ہم عادت سے مجبور ہیں، کیونکہ مجھے تو بہت شوق ہے پکچرز بنوانے کا بھائی، مجھے شوق ہے پکچرز بنوانے کا، میرے ہسبینڈ کو شوق ہے میری پکچرز بنانے کا۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے پکچرز بنوانے کا، تو وہ بس ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، بنوانی ہے پکچر؟ میں کہتی ہوں ہاں میں نے بنانی ہے۔ اور میرے بچوں کو اتنا غصہ چڑھا ہوتا تھا نا، یقین کریں وہ جتنا مجھے شوق ہے نا اتنا وہ سب چڑھتے ہیں پکچرز بنوانے سے، زبردستی کھینچ کے میں ان کی پکچرز بنواتی ہوں اپنے ساتھ۔ تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی رونق لگی ہوئی ہے، اس رونق کو ہم نے بھی بہت انجوائے کیا، آپ بھی انجوائے کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ڈے 2 پہ عید کے۔ یہ تھا جناب فرسٹ ڈے عید، اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ یقین کریں کہ مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی اور بڑی خوشی ہوگی مجھے، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔